آج عدالت میں عمران خان پیش ہوئے اور وہاں ججوں کا موڈ کیسا تھا، فلاں صحافی کیسا ہنسا، یہ تجزیہ نہیں ہے، یہ رپورٹاج ہے۔ تجزیہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو ان ڈیپتھ انالیسس دے، حالات کا، واقعات کا، انفارمیشن اور نالج کو جوڑ کے۔ اس 2016 کی کو کے پیچھے فتح اللہ گلین کے لوگ تھے۔ ترک آرمی ایک نیشنلسٹ آرمی ہے، کلونیل آرمی نہیں، لیکن پھر بھی ملٹری راج کو یہاں ناپسند کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فروخ سہیل گوئندی۔ میری ٹیم نے یہ طے کیا ہے کہ ہفتے میں 5 دن میں ولاگ بناؤں گا، پاکستان کی کرنٹ سچویشن پہ، سوشو پولیٹیکل کلچرل جو بھی صورتحال ہوگی سیاست کی، اس پہ، علاقے کی سیاست پہ، مشرق وسطیٰ کی سیاست پہ، اور عالمی سیاست میں جو رونما تبدیلیاں ہوتی ہیں ان پر، اور اس میں دیگر موضوعات پہ بھی میں بات کروں گا۔ اس لیے کہ میری ٹیم کا بہت مطالبہ ہے کہ میں 5 دن کروں، کوشش کروں گا 4 دن تو ضرور کروں بات آپ سے۔ اور اس ولاگ کو میں ہٹ کے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں جو سیاست کا تجزیہ ہوتا ہے وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ رپورٹاج ہوتی ہے۔ آج عدالت میں عمران خان پیش ہوئے اور وہاں ججوں کا موڈ کیسا تھا، فلاں صحافی کیسا ہنسا، یہ تجزیہ نہیں ہے، یہ رپورٹاج ہے۔ یہ میچ کا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ سیاسی تجزیہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ افسوس ہمارا مین اسٹریم میڈیا تو تھا ہی جیسے بربادی سے اٹھا، لیکن جو سوشل میڈیا اس نے بھی کمال کر دیا، اس لیے میں اوائڈ کرتا تھا۔ لیکن اب پاکستان خبر کے نام سے سوشل میڈیا چینلز ہیں مختلف، خصوصاً یوٹیوب پہ، اس کو آپ لازمی سبسکرائب کریں۔ میں اس پر اپنا 5 یا 4 دن ولاگ کروں گا، پاکستان خبر، دوسرا فیس بک پہ بھی، اور اسی طرح انسٹاگرام، ڈیلی موشن، جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، 9 یا 11 پلیٹ فارم ہیں، اس پہ میں 5 دن یا 4 دن لازمی اپیئر ہوا کروں گا۔ اور میری کوشش ہوگی کہ میں بالکل مختلف، یہ جیسے پاکستان خبر کا سلوگن ہے ہم سب کا پاکستان، اور اس کا سب سلوگن ہے یہ بھی ہے، یا سب ٹائٹل کہہ لیں، بالکل مختلف۔ تجزیہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو ان ڈیپتھ انالیسس دے، حالات کا، واقعات کا، انفارمیشن اور نالج کو جوڑ کے، اور خصوصاً فیوچرسٹ ہو۔ اگر ماضی کی کوئی ایسی کہانی سیاست کی ہو یا کوئی واقعہ ہو تو وہ بھی کوئی خاص اس کا علمی پہلو ہونا چاہیے تاکہ عام لوگوں تک سمجھے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے سوشل میڈیا پر زیادہ ہی بربادی ہوئی ہے، مین اسٹریم میڈیا سے بھی۔ لیکن اب پاکستان خبر کے نام سے جو پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا، میری آپ سے پہلی دفعہ درخواست ہے کہ آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں، یوٹیوب کو بھی اور فیس بک کو بھی۔ اس کی ڈیٹیلز یہاں آ رہی ہیں آپ کے سامنے، تاکہ میں اپنے جو انالیسس کروں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائیں۔ اور ہم پرو عوامی ہیں، میں پہلے کہہ دوں، میں اور ہمارا یہ جو سوشل میڈیا ہاؤس ہے، یقیناً یہ ایک میرا نیا انیشیٹو ہے دیگر دوستوں کے ہمراہ، تو ہم عوام کی فکر کی بات کرنا چاہتے ہیں، عوام کے علم اور سیاسی شعور کو بلند کرنا چاہتے ہیں، عوام کے مسائل کو لانا چاہتے ہیں سامنے، جیسے تعلیم ہے، غربت ہے، جہالت ہے، جاگیرداری ہے، قبائلی نظام ہے، پسماندہ سماج ہے، پسماندہ ریاست ہے۔ تو یہ ولاگ بڑے دلچسپ ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور میں اس میں نئی جدت پیدا کروں گا۔ آج تو میری ٹیم نے مجھے چونکہ سختی سے کہا تھا کہ کرنا ضروری ہے، اور اس لیے بھی کہ 15 جولائی ہے، 15 جولائی 2016 کو ترکیہ جمہوریہ میں ملٹری کو ڈیٹا ہوا۔ تو میرا یہ موضوع ہے، بچپن سے میرا یہ موضوع ہے، ترکی کی سیاست کو جاننا، ترکی کی تاریخ کو، سلجوق پیریڈ سے بھی پہلے، عثمانلی پیریڈ جو آٹومن امپائر ہے اس کے پیریڈ سے بھی پہلے، اور اس کے بعد جدید ترکی تک، اور آج تک 2023 تک ترکی کو جاننا پڑھنا میرا ایک موضوع ہے۔ تو اس لیے
بہت اچھا ہے کہ آج میں اس موضوع پہ پہلا ولاگ کر رہا ہوں اور میں چند ایک باتیں کروں گا۔ ہمارے ہاں ترکی کے بارے میں میرا خیال ہے کہ 100% رائے عامہ جو بنائی گئی ہے وہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت بنائی گئی ہے، اور جو تاثر دیا گیا ہے ترکی کا، اور خصوصاً 10-12 سالوں میں جو تاثر دیا گیا ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور حقائق کو اس جدید دنیا میں جب کہ حقائق سمندر میں پڑے ہیں، جو ویبس کا سمندر ہے، جو انٹرنیٹ کا سمندر ہے، اوشن ہے، اس میں سارے حقائق پڑے ہیں، موجود ہیں، تلاش کرنے میں ایک کلک پر مل جاتے ہیں۔ تو 15 جولائی کی کو کا میں اس لیے آج کروں گا کہ آج ترکی سارے میں اس ملٹری انٹرونشن کے خلاف ایک جشن کا سماں ہے۔ 2016 کو یہ کو ہوئی۔ پاکستان میں نے 1980 کی دہائی سے لے کے ابھی تک ایک جملہ بڑا اخباروں میں پڑھتے تھے، بڑے بڑے نام نہاد دانشور اور بڑے جید قسم کے جو سیاستدان تھے اور فوجی آمر بھی کہا کرتے تھے کہ ترکی جیسا ملٹری نظام لے آئیں گے، حالانکہ وہ بھی حقیقت سے دور تھا جو پیش کیا گیا۔ لیکن 3 ملٹری کو ڈیٹا ہوئے ہیں یہاں پر۔ 1961 میں ملٹری نے مکمل کو کیا، پھر 1971 میں کیا اور 1980 میں کیا۔ 1980 کا جو کو تھا جنرل کنان ایورن کا، اس کے بارے میں نے اپنی کتاب میں ہوں جہانگرد میں ڈیٹیل سے لکھا ہے۔ سفر نامہ ایسا ہی ہوتا ہے، سفر نامہ سیاست نامہ بھی ہوتا ہے، جہان نامہ بھی ہوتا ہے، سماج نامہ بھی ہوتا ہے، اہم اثر تاریخ بھی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ترکی کی کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کو ہوتی ہے تو کیسی شکل ہوتی ہے، تو میں ہوں جہانگرد میں پورا آخری ملٹری کو جو کامیاب ہوئی، جو امریکیوں نے کروائی تھی، اور جب سلیمان ڈیمرل کی حکومت تھی اور بلند ایجوت اور ڈیمرل کی حکومت میں آتے تھے، 80s کا یہ مارشل لا تھا، بڑا رuthless تھا، اس کو پڑھ لیں تو آپ کو ٹرکش ملٹری رول کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن پاکستان میں جو ایک جیسے میں نے کہا کہ ترکی کے بارے میں ایک بالکل رانگ انفارمیشن ہے، 100% رانگ۔ مثلا اتاترک کے بارے میں جو اتاترک کے حامی ہیں کمالسٹ کو یہ پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ سامراج کے ایجنٹس ہوں، حالانکہ کمالزم کا تو جنم ہی اینٹی استعمار، اینٹی امپیرلزم ہوا ہے، اور یہاں پہ جتنے ترکی میں کمالسٹ لوگ ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل پولیٹیکل پارٹیز، وہ اینٹی سامراج ہوتے ہیں، یہ ان کے خمیر میں ہوتا ہے۔ لیکن آج میں 2016 کی کو کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر یہ کو رجب طیب اردوان کی حکومت میں نہ ہوتی اور کسی کمالسٹ پارٹی کی حکومت میں ہوتی، تو پاکستان کے وہ جید علماء کرام جو سڑکوں پر جلوس نکالتے ہیں تو وہ کہتے کہ ترکی میں اسلامی تحریک کا سر کچل دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فتح اللہ گلن، جن کو صدر رجب طیب اردوان کی حکومت نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے، اور ان کی جماعت کو بھی فیٹو یعنی فتح اللہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن، اس 2016 کی کو کے پیچھے فتح اللہ گلن کے لوگ تھے۔ اس کے لاتعداد ثبوت ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب کو ناکام ہوئی تو تینوں بڑی اپوزیشن پارٹی، اتاترک کی پارٹی بھی، ریپبلکن پیپلز پارٹی جس کے رہنما کمال کلچ درولو ہیں، جو صدر طیب اردوان کے مقابل صدارتی امیدوار تھے، انہوں نے مشترکہ جلسہ کیا، اور سب سے پہلے جس نے کنڈیم کیا ملٹری کو آدھی رات کے وقت 12:30 بجے، وہ بھی اپوزیشن لیڈر ہی تھے، کیونکہ جب کو ہوتی ہے ترکی میں تو سب سے زیادہ مار کمیونسٹوں کو، سوشلسٹوں کو اور سوشل ڈیموکریٹس کو پڑتی ہے، جو کہ ریپبلکن پیپلز پارٹی میں ہے۔ اس لیے پاکستان میں افسوس کہ ایک ایسی سیاسی مذہبی جماعت ہے جو ترکی کا ایک بالکل اپوزٹ نقشہ پیش کرتے ہیں۔ تو فتح اللہ گلن یہاں کی ایک مذہبی تنظیم تھی، ایک مذہبی تحریک تھی۔ اس کا ایک کور میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پاکستان بھر میں جتنے پاک ترک اسکول تھے، اور وہاں پہ رومی فاؤنڈیشن بنی ہوئی تھی، جہاں پہ رومی کی شاعری سنائی جاتی تھی اور پڑھائی جاتی تھی، اور اس پر بڑے بڑے خواتین کو، ایلیٹ کی اور عورتوں کو، مردوں کو میں نے دیکھا کہ بڑے اس میں نام نہاد قسم کی روحانیت پیدا کر کے مثنوی پڑھائی اور سمجھائی جا رہی تھی۔ یہ سارا کور تھا فتح اللہ گلن کی اس تحریک کا۔ اور فتح اللہ گلن کے CIA سے روابط کی تو پرانی تاریخ ہے۔ 2-3 سینٹرل ایشین کنٹریز میں جو سابق سوویت یونین کے ممالک تھے، وہاں سے ان کے سکول 90s میں بند کر دیے گئے، حتیٰ کہ روس کے اندر بھی۔ تو فتح اللہ گلن کے جو CIA کے ساتھ کنیکشن تھے، اس کا اظہار تھا 2016 میں ملٹری کو ڈیٹا۔
جو کہ ناکام ہوئی، اس کی تفصیل آپ کے سامنے ہے، کیسے جرنیلوں کو گرفتار کیا گیا، تقریباً 1,60,000 لوگوں کو جاب سے نکالا گیا، کوئی 70,000 سے زیادہ ٹرائل ہوئے، اور ایک اس کی پوری تفصیل ہے جو میں پھر کسی دن آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن میں آپ سے یہ اہم نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ صدر رجب طیب ایردوان کے خلاف یہ کو کیسے ناکام ہوئی۔ میں دعویٰ کہتا ہوں، اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی دعوے نہیں کیے جب تک مجھے کسی بات کی پوری تصدیق نہ ہو۔ اس کو کی خبر رجب طیب ایردوان کی انٹیلیجنس، جو سول انٹیلیجنس ہے، MIT اس کو بولتے ہیں، اس کو کیسے ہوئی، میرے ذرائع سے، سیاسی ذرائع سے، انٹلیکچول ذرائع سے میرے تک جو معلومات پہنچی، یہاں پر ایک پارٹی ہے وطن پارٹی، بڑی اہم پارٹی ہے، اس کے اسمبلی میں 0.35% ووٹ ملتے ہیں، یعنی کہ 1% سے بھی کم، لیکن ترکی کی اہم ترین پارٹی ہے۔ کس لیے؟ کہ اس کے اندر زیادہ تر وہ کمالسٹ جرنیل ہیں اور کمالسٹ لوگ ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ اس وطن پارٹی کی جو ساخت ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ یہ سوشلسٹ بھی ہیں، کمالسٹ بھی ہیں، پرو روس ہیں، پرو چین ہیں، پرو نارتھ کوریا ہیں، کیمل سنگھ کے کوریا، اور پرو ایران ہیں۔ یہ پارٹی ترکی کی پالیسی میکنگ میں بڑی انفلوئنس کرتی ہے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انٹلیکچولی اور پولیٹیکلی یہ وین گارڈ ہیں ترکی کے اندر کمالزم کے، سیکولرزم کے، نیشنلزم کے اور سوشلزم کے۔ یہ سوشلسٹ نیشنلسٹ پارٹی ہے، ایک بڑی دلچسپ پارٹی ہے۔ یہ پاپولر پارٹی تو نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے کہا 1% سے بھی کم اس کو ووٹ ملتے ہیں، لیکن انفلوئنس بڑا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ موجودہ جو الیکشن تھے، یہ ان کی سپورٹر اتحادی تو تھی صدر طیب ایردوان کی، لیکن اس کا رکن نہیں تھی۔ تو مجھے بڑے ہائی لیول پہ ترکی کے دانشوروں نے بتایا اسی وقت کہ اپریل 2016 میں جو وطن پارٹی ہے، اس نے تعلقات بنائے صدر رجب طیب ایردوان سے، اور ان کے چونکہ جو وطن پارٹی ہے اس کے روس سے بڑے تعلقات ہیں، ابھی بھی سوویت یونین ٹوٹنے کے باوجود بھی وہ پوٹن کو سپورٹ کرتے ہیں، یوکرین کے خلاف ابھی بھی وہ کھل کے پوٹن کے حامی ہیں۔ تو اپریل 2016 میں کو سے تقریباً 3.5 ماہ، جتنے بھی ماہ بنتے ہیں جولائی 16 تک، انہوں نے اطلاع کی کہ امریکی انٹیلیجنس CIA فتح اللہ گلن، جو کہ مذہبی تنظیم ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو مذہبی تحریک ہے، اور اس کا کہنا تھا کہ ترک ریاست کے اندر گھس کے اس کے دل کی شریانوں تک پہنچا جائے اور اس پر ایک دن قبضہ کر لیا جائے۔ پاکستان کی ایک سیاسی مذہبی جماعت بھی ایسے ہی کہتی ہے، جوڈیشری، فوج، تعلیم کے ذریعے 3 شعبوں میں، اور وہ پہنچ چکے تھے، اور اوپر سے انہوں نے CIA کے ساتھ مل کے کو کی۔ تو وطن پارٹی نے رجب طیب ایردوان کی ایڈمنسٹریشن کو، سول انٹیلیجنس جو MIT بہت طاقتور ہے، ہمارے ہاں ISI کے بڑے رولے ہیں نا، لیکن یہاں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر سول انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، جس نے یہ کو ناکام بنائی، اور پولیس اس کے خلاف لڑی، اس ملٹری کو ڈیٹا کے خلاف۔ تو جو وطن پارٹی تھی، ان کو اطلاعات تھیں روس کی طرف سے، یعنی رشین انٹیلیجنس تک یہ اطلاعات پہنچ چکی تھی کہ امریکی انٹیلیجنس CIA ایک ایسی کو پلاٹ کر رہی ہے جو رجب طیب ایردوان کا تختہ الٹ کر ترکی کو ایک نئی ملٹری رجیم کی طرف لے جائیں گے۔ یقیناً وہ امریکی مفادات کو اس نے پورا کرنا تھا۔ تو یہ وہ وطن پارٹی ہے جس نے رجب طیب ایردوان کے خلاف ہونے والی کو کی خبر دی۔ یہ بڑی اہم پارٹی ہے، اور کمالسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں یہ بیک وقت، اور یہ بڑی ایلیٹ کے لوگ ہیں، یعنی کہ پولیٹیکل ایلیٹ دولت میں نہیں، ایلیٹ انٹلیکچولی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ترکی کے اندر جو ملٹری کو ڈیٹا کی تاریخ ہے، اس میں یہ ایسی فوجی بغاوت تھی جس کی پہلے اطلاع ہو گئی، اور اسی لیے اس کا جو نیٹ ورک تھا وہ توڑ دیا ترک انٹیلیجنس نے، MIT نے، اور یہ تقریباً 6 گھنٹے پہلے یہ کو جو ہے وہ اس نے ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس کا انقرہ میں، استنبول میں، جو باسفورس پہ ایشین سائڈ پہ برج ہے اس پہ فوج کا قبضہ ہو گیا، اور در حقیقت یہ کو لیک ہو چکی تھی۔ اسی لیے جو پولیس اور ریاست اور حکومت کے اداروں نے مل کر اس کو ناکام کیا، اور آپ نے دیکھا پھر فوجی
जर्नैलों को, फौजी अफसरों को तुर्की के अंदर मिलिट्री कू डाटा की नाकामी के बाद उनका क्या हशर हुआ, ये हमारे लिए लेसन है और होना चाहिए। और इस कू की जो एक और लेसन है कि तुर्क कभी भी मिलिट्री कू को पसंद नहीं करते। हालांकि मैं एक और बात आपको इल्मी बात बताऊं कि कॉलोनियल आर्मी में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बनी थी वो कॉलोनियल आर्मी है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हिस्से आई, जो कि बनाई ही इसीलिए गई थी कि आलमी जंगों में भर्ती की जाए एक बड़ी तादाद सिपाहियों की और मकामी लोगों को कंट्रोल किया जाए। जबकि तुर्क आर्मी कॉलोनियल आर्मी नहीं है, नेशनलिस्ट आर्मी है। ये वो आर्मी है जो बैरकों में नहीं थी जब 1919 से 23 तक लोगों ने इस्तेमार के ख़िलाफ़ जंग की। बरतानिया, फ्रांस, इटली, यूनान, जिसकी क़यादत कमाल अतातुर्क कर रहे थे, किसान कर रहे थे, और बाल्शविक रूस के इसको जो कम्युनिस्ट सपोर्ट करते थे फाइनेंस और असले की। तो तुर्क आर्मी नेशनलिस्ट आर्मी है जो ऑटोमन एम्पायर के बतन से जो लेगेसी एक बची और उसने इम्प्रूव किया, इज्तिहाद किया। इसीलिए इकबाल ने अतातुर्क के इनकलाब 1923 को इज्तिहाद कहा। तो तुर्क आर्मी एक नेशनलिस्ट आर्मी है, कॉलोनियल आर्मी नहीं। लेकिन फिर भी मिलिट्री राज को यहाँ नापसंद किया जाता है। यहाँ अगर आप यहाँ के लिटरेचर को पढ़ें, यहाँ की पोइट्री को पढ़ें, तो आपको मालूम होगा और आप हैरान हो जाएंगे, यहाँ की मशहूर लिटरेचर और पोइट्री वो है जो मिलिट्री कू डाटा के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान में तो तुगरल ड्रामा, अर्तुगरुल जिसको कहता हूँ मैं, असल में तो नाम ये तुगरल वहाँ बनाकर पेश किया गया और एक नया 800 साल पुराना रोमांस जैली सा बनाया गया। वो ड्रामे से ज़्यादा यहाँ पर वो ड्रामा पॉपुलर है जो मिलिट्री कू डाटा के जबर की कहानियों पर मुश्तमिल है 1980 की। अभी तक उसके ज़ख्म नहीं हटे इस तुर्की के अंदर मिलिट्री कू डाटा के। इसीलिए जब 2016 को मिलिट्री कू डाटा हुआ तो अर्दवान से ज़्यादा पेश उस मिलिट्री बगावत की मुखालफत करने में यहाँ की अपोजिशन पार्टी, मिली हरकत पार्टी और जो अतातुर्क की बनाई हुई पार्टी है, आज भी सेकंड लार्जेस्ट बड़ी पार्टी है, रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। तुर्की के अंदर फ़ौजी हुक्मरानी को नापसंद किया जाता है। उसका सबूत मैंने बताया कि यहाँ पर जो सबसे पॉपुलर ड्रामा है और जो सबसे पॉपुलर लिटरेचर है संजीदा, वो इन मिलिट्री कू डाटा के जबर पर मुश्तमिल है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अफसोस एक ख़ास तबका, एक मजहबी सियासी जमात खुसूसन मामे बने फिरते हैं तुर्की के आजकल। वो तुर्की को कोई अफ़गानिस्तान या सऊदी अरब बनाकर पेश करते हैं और कमालिस्ट को कोई अमरीकी एजेंट बनाकर पेश करते हैं। ऐसी बात नहीं है। तुर्की के अंदर लोगों का मजाज जमहूरी है और इस जमहूरी मजाज में जो सबसे अहम है वो सोशल डेमोक्रेसी है। एक अपोजिशन पार्टी तो सोशल डेमोक्रेटिक है ही बाकायदा। अगर आप अर्दवान साहब की भी कामयाबियां देखें कि वो क्यों पॉपुलर रहे हैं, तो उसकी वजह मजहबी नारे नहीं थे, क्योंकि मज़हब का सियासत से तुर्की में कोई ताल्लुक़ नहीं है। दोनों अलहदा चीज़ें हैं। अगर अर्दवान नमाज पढ़ते हैं और किरत अच्छी करते हैं तो इसका उनकी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। उनको वोट उनकी कारकर्दगी पर मिलते चले आए हैं। तो तुर्क समाज एक डेमोक्रेटिक समाज है। 1923 की रियासत जो बनी रिपब्लिकन का यहाँ मायने ये था कि एक फ़र्द की, एक सुल्तान की हुकूमत नहीं, सब इंसानों की हुकूमत, जिसको ताकत का सरचश्मा अवाम कहा जाता है। पाकिस्तान में तो ये नारा यहाँ साबित हुआ। तो तुर्की के अंदर 2016 की मिलिट्री कू डाटा की नाकामी का जो सबसे बड़ी कमर तोड़ी, वो यहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक मजहबी तंजीम फ़तेहुल्लाह गुलेन की, जो रूमी के नाम पर लाहौर में, इस्लामाबाद में सेंटर बनाकर दूसरे शहरों में बैठे हुए थे, और बड़े बड़े टूरिस्ट, बड़े बड़े जर्नलिस्टों के ग्रुप्स भी पाकिस्तान से आते थे, और रूमी फाउंडेशन और पता नहीं क्या पाक तुर्क स्कूल बनाए हुए थे। वो पूरा कवर था CIA का। तो वो मजहबी तहरीक या तंजीम जिसका CIA से, और हमेशा से इन्हीं तहरीकों का ताल्लुक़ अमेरिका की CIA से रहा है, और पाकिस्तान से लेकर अफ़गानिस्तान और तुर्की तक हम देखते हैं कि ऐसी ही तहरीकों को अमरीकी सपोर्ट करते हैं जो मज़हब की बुनियाद पर समाज की तोड़ फोड़ करते हैं। इसीलिए यहाँ के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने मिलिट्री कू डाटा की मुखालफत की थी, और तुर्क अवाम ने एक शानदार तारीख़ रकम की। टैंकों के आगे खड़े हुए, मुजाहरे किए, और तुर्क अवाम ने
ناکام فوجی بغاوت کے جشن منائے اور ترکی کے اندر ایک وہ مذہبی تنظیم جو پچھلے 40 سالوں سے بڑی ہی کمال ہنر کے ساتھ دل کی شریانوں پر قبضہ کرنا چاہتی تھی. یہ تقریر ہے ایک خاص موقع پہ کہی تھی فتح اللہ گلن نے کہیں مشرقی ترکی میں کہ ہم ریاست پر ایسے قبضہ کر لیں 40-50 سالوں کے بعد کہ ریاست ہمارے کنٹرول میں آ جائے. اگر یہ بغاوت دائیں بازو کے رجب طیب اردوان کی حکومت میں نہ ہوتی تو پاکستان میں جلوس دوسری طرح نکلتے کہ ترکی کے اندر ایک مذہبی تحریک کو کچل دیا گیا. اور بات بھی ٹھیک ہے, کچل دیا گیا کیونکہ اس مذہبی تحریک کا تعلق امریکی سامراج سے تھا. تو یہ کو کی ناکامی میں نے آپ کو بتائی. وطن پارٹی جو کہ پرو رشین ہے, پرو نارتھ کوریا ہے, اور جو کمالسٹ ہیں, جو کمیونسٹ ہیں, اور مزے کی بات ہے یہ ماؤسٹ بھی ہیں اور یہ لیننسٹ بھی ہیں, اور انہوں نے ہی اطلاع کی ترک حکومت کو. یہ اتحادی ہیں سوائے سیریا کے ایشو پر, یہ سارے معاملات پر حکمران جماعت کے اتحادی ہیں اک پارٹی کے. پاکستان میں آپ کو ایسی باتیں ولاگرز تو کیا بڑے بڑے اینالسٹ بھی نہیں بتاتے. پاکستان خبر, جیسے میں نے کہا, پاکستان خبر بالکل مختلف ہوگی, ایسے بالکل مختلف انالیسز ہوں گے, اور میں 4 سے 5 ولاگز کے ساتھ پاکستان کی سیاست اور یہ عمران خان کی کہانیاں بھی لائیں گے, پی ڈی ایم کی کہانیاں, سیاسی کہانیاں بھی لائیں گے, خطے کی, علاقے کی سیاست, دنیا کی سیاست اور اس کے پاکستان پہ اثرات سارے میں ڈسکس کیا کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا 4 سے 5 دن ہفتے کے ضرور آپ کے سامنے حاضر ہوں. شکریہ اور خدا حافظ.